کرتا ہے اور باہر کے ممالک میں جب وہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ آ گیا ہے. لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ خدا کے خادم ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکردار ہیں، جس کے فضل اور رحم سے آج پھر خدا نے ہم سب کو جمع کیا ہے. اس کے بعد میں لیم فیلوشپ انٹرنیشنل کے فیصل آباد ونگ کا اور KOG چرچ کے پاسٹرز اور لیڈرز کا اور تمام جو مختلف طریقوں سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان تمام ممبران کا بھی جو مختلف چرچز سے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی محنتوں سے، آپ سب کے پیار کی وجہ سے خدا پھر سے ہمیں اس جگہ پر لا رہا ہے جہاں ہم خدا کے اس بڑے جلال کو، جس کا ایک حصہ ہم بن چکے ہیں ہسٹری میں پاکستان کی، اور وہی آگ اور وہی قدرت اور وہی جلال اور وہی مسا یا اناؤنٹنگ، جس کو آج کل زیادہ نام جانا جاتا ہے پڑھے لکھوں میں، وہ ہم دوبارہ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. ہم خدا باپ کا، خدا یسوع مسیح کے نام میں، روح القدس کی تحریک کے وسیلہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے اپنا ہاتھ پھر سے ہم پر بڑھایا ہے اور اس رویا کو پھر سے بحال کر کے ان نعمتوں میں، برکتوں میں جو بہت زیادہ ہماری میٹنگز کے درمیان مینیفیسٹ کرتی تھی، دوبارہ بڑے لیول پر بحال کیا. بے شک پوری ہسٹری میں جب تک سے لیم فیلوشپ نے کوئی ایسا سال یا مہینہ نہیں گزرا جب لیم فیلوشپ کے وسیلہ سے اس اناؤنٹنگ کا اظہار نہیں ہوا، کسی نہ کسی میٹنگ میں یا تمام میٹنگوں میں. لیکن اب خدا پھر سے بڑے لیول پر اس کام کو کر رہا ہے. اس لیے میں آپ سب کا شکرگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تاکہ ہم سب مل کر اس کے حضور میں جھک سکیں اور سیکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی میں خدا کے ان تمام مقدسوں کا بھی شکرگزار ہوں، بھوکے اور پیاسے لوگوں کا شکرگزار ہوں جو فیس بک کے وسیلہ سے یا مختلف میڈیاز کے وسیلہ سے، یوٹیوب یا اور طریقوں سے ان پیغامات کو سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں اور بعض اوقات کامنٹس کرتے ہیں اور بعض اوقات کامنٹ نہیں کرتے لیکن دل میں برکت پا کر دعائیں دیتے ہیں. اور کبھی کبھار جب ان کو موقع ملے وہ فون بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مجھے ڈھونڈنے کی یا لیمپ کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی تاکہ وہ اور زیادہ اس برکت میں ترقی کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مینٹرشپ کروں اور وہ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت تھوڑے ہیں ابھی، لیکن ان کو خدا نے تاریخ دی کہ وہ اس رویا کے اندر شامل ہو کر کسی نہ کسی طرح سے اپنا کردار ادا کریں. ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سو میری درخواست ہے جتنے لوگ اس وقت لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ آن ہو جاتے ہیں یا بیچ میں آن ہوتے ہیں تو آپ اس کو شیئر کریں اور بھی لوگوں کے ساتھ تاکہ آگے سے آگے یہ میسج پہنچتا رہے اور اپنے وقت پر سب لوگ سن سکیں. آج مجھے خداوند نے ایک اور خوبصورت میسج دیا ہے جو نیا نہیں ہوتا وہ بائبل مقدس میں سے پرانا ہی ہوتا ہے، لیکن خدا اسے روح القدس کے وسیلہ سے ضرورت کے مطابق نئے طور سے مجھے دیتا ہے اور نئے الفاظ میں اور نئے جو بھید ہیں، مکاشفات ہیں اور ریولیشنز ہیں، اس کے ساتھ وہ دیتا ہے. اور میرے لیے بھی نارملی وہ بہت سے پوائنٹس نئے ہوتے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ آپ بھوکر پیاسے، اس لیے خدا نے مجھے پیغام دیا ہے. تو آئیے میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی آخری آیت
یعنی 13 آیت ہم تلاوت کریں گے. خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے: غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. جیسا کہ میں بتا رہا ہوں، میں فیصل آباد سینٹر میں لاسٹ منڈے کو بھی یہاں پر تھا، تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ محبت پر ایک نئے مکاشفہ کے ساتھ خدا کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے، جس میں مجھے میرے ساتھ بھی خدا بولا. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ میسج یاد رکھا ہے اور اس کو یاد کر کے اس پر غور و خوض کرتے رہے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے کامیاب ترین شخصیت بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، خادم اور خادمائیں بن جائیں گے. اور اگر آپ اس کے مکاشفے کو سمجھ گئے اور اس کے اندر داخل ہو گئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو خدا محبت کے اس مکاشفے کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے میں، آپ کے وسیلہ سے کلیسیا میں اور آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ایک بڑا ریوائول یا بیداری کا کام کرے گا اور لوگوں کی زندگیوں کو آپ افیکٹ کریں گے. کیونکہ محبت ایک ایسا بڑا ٹاپک ہے جس کے لیے یوحنا رسول نے اپنے خط میں کہا خدا محبت ہے. تو آج میں محبت پر نہیں بول رہا، میں صرف آپ کو یاد کروا رہا ہوں، کیونکہ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. آج خدا نے مجھے کہا میں ایمان کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ 3 چیزوں کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس آیت میں لکھی گئی ہے کہ تینوں باتیں، غرض ایمان بھی، امید بھی اور محبت بھی، تینوں دائمی ہیں اور افضل ان میں محبت ہے. ہم نے ان تینوں کے افضل جو چیز ہے اس پر غور کیا، وہ سینٹر ہے مسیحیت کا. وہ خدا کا ایک نام بھی ہے، گاڈ از لو، خدا محبت ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں ایمان کے تعلق سے کچھ. تو آئیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے کتنی امپورٹنس ہے کلیسیا کے اندر، خدا کے مقدسوں کے اندر. تو ایمان جو ہے وہ تمام آپ کی زندگی کا ایک اور سینٹر ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایکسل دیکھا ہوگا، آپ کا پہیہ چلتا ہے تو اس میں سینٹر سا ہوتا ہے، پھر اس کے گرد گرد گھومتا ہے، پھر اس کے اور گھومتا ہے، تو پھر وہ پورا پہیہ بنتا ہے. اسی طرح سے محبت جو ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے، دھرے کی طرح. جیسے دھرا میں تھا، آپ کا لفظ بول رہا ہوں، ایکسل جسے کہتے ہیں، بیچ میں ہوتا ہے ایسے کر کے، اس پہ وہ چلتا ہے. اور یہ جو سارا ہے یہ اسی کے گرد چلتا ہے. اور یہ ایمان ہے. اگر وہ نہیں چلتا تو گاڑی نہیں چلے گی، ترقی نہیں ہوگی، آپ کسی مقام پر نہیں پہنچیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملیں، آپ کو فتوحات ملیں، آپ کو خدا کے جلال کے لیے بڑے بڑے تجربے ہوں، مکاشفات ملیں اور بڑے بڑے معجزات آپ دیکھیں اور آپ اپنی زندگی میں بھی معجزے لیں اور آپ معجزات کا ایک وسیلہ بن جائیں، تو آپ کو ایمان کو سمجھنا اور ایمان کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے. اس لیے یاد رہیے کہ یعقوب نے ایمان کو پہلے نمبر پر یہ بہت زیادہ صاف طور پر ڈیفائن کیا ہے، جبکہ جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کی آیات کو پڑھ کر کبھی کبھی امبیلنس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. امبیلنس کا مطلب تھا غیر متوازن ہے. سادہ لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جہاز جو ہوتا ہے اس کے 2 پار ہوتے ہیں، اس کا ایک خاص توازن ہوتا ہے، وہاں تک وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا توازن کھو دے تو ایک دم سے وہ کریش ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کا ایک بیلنس ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو یا تو گاڑی رک جائے گی یا خراب ہو جائے گی یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیں ہر چیز میں توازن کا ہونا بڑا ضروری ہے. بے شمار ایمانداروں نے ایک ہی بات پکڑ لی کہ مسیحی جو ہے وہ صرف ایمان کے وسیلہ سے آسمان پہ پہنچ جائے گا. میں آج اس ٹیچنگ کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہے. میں آپ کو ایونجلسٹک پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رہے آج کل مجھ پر ٹیچنگ زیادہ آتی ہے اور اس ٹیچنگ کی بنیاد بڑی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے نا اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے روحانی طور پر. اس کے مطابق ایمان جو ہے وہ 2 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اکیلے ایمان کا ذکر ٹھیک نہیں لگتا. یعقوب دوسرے باب میں، یعقوب کا خط جو ہے اس کے دوسرے باب میں آخری آیت میں وہ کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، جیسے بدن بغیر روح کے. اب وہ سمجھانے کے لیے کہ ایمان اکیلا کام نہیں کرتا. اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صرف میرا بڑا ایمان
لیکن عمل نہیں کرتا، تو اوپر ہی وہ کہتا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کسی چیز کو جان جانا اور اس کا یقین کر لینا، اور پھر اس کا اگلا لیول ہے کہ توکل کر لینا، ایمان کی اگلی حالت ہے۔ آپ اس قدر اس پر بھروسہ رکھنے لگ جائیں اس چیز پر کہ چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ سچ ہے، آپ اس پر پورے دیوانے ہو جائیں اور آپ بغیر کسی شک کے اس پر آپ پورا اعتقاد رکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں شیطانی ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں، اور شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، یہاں تک وہ خدا کے متعلق ایمان، اس کو پتہ ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے وہ یسوع مسیح قدوس ہے، وہ جانتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے، اور وہ مانتا ہے، یقین کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ وقت سے پہلے خدا یسوع مسیح جو ان کو عذاب میں ڈال سکتے تھے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایک دن یسوع مسیح کے فرشتے یسوع مسیح کی رہنمائی میں شیطان کے فرشتوں کا فیصلہ کر کے انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالیں گے، اور یسوع مسیح آخری ہوگا۔ وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ جو شیطان ہے اس کی بدروح ہیں، اور وہ خدا کے پاک روح سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر انسانوں نے پاک روح سے پورے طور سے کوپریشن کر لی، تعاون کر لیا، مل گئے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے تابع ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان اس شخص کا جو روح سے معمور ہے اور روح القدس کی تاریخ کو سمجھتا ہے اور کلام کی سچائیوں کو سمجھتا ہے، اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہی ایماندار بندہ جو ہے وہ دعا گو بن جائے اور روح القدس سے معمور ہو کر دعا کرے اور روح القدس کی تاریخ سے دعا کرے، تو شیطان اس سے کانپتا ہے۔ وہ کلام سنانے والوں سے نہیں کانپتا، برانی منانا وہ پرستش کرنے والوں سے اتنا نہیں کانپتا، وہ دعا کرنے والے لوگوں سے کانپتا ہے، اور خاص طور وہ دعا کرنے والے جو خدا کے پاک روح کی تحریک سے روح القدس کے ساتھ مل کر، اس کی معموری کے ساتھ مل کر، اس کی آگ کے ساتھ مل کر وہ دعا کرتے ہیں۔ خدا کے خادم نے رویا دیکھی، اور وہ ہمارے اپنے خادم تھے، بہت دعا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ تھا، وہ ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی جو ہم بہت جلدی اس سال میں جاری کر دیں گے، شاید سال کے آخر تک کر سکیں۔ اس کے آپ پارٹنرز بنیں گے، اس میں آپ کی لسٹ ہوگی دعا کرنے والا، اس پر وہ ہاتھ رکھ کر کچھ لوگ دعا کیا کرتے تھے، اور شیطان نیچے سے کھینچتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے دعا کرتے خدا سے پوچھا، خدا دعا کیا ہے، یہ کیا یہ دعا افیکٹو ہے کہ نہیں، مؤثر ہے یا نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ ان کو خدا نے دکھایا کہ کچھ دعائیں ہیں جو چھت سے اوپر نہیں جاتی، شیاطین کی طاقتیں ان کو وہیں دبا دیتی ہیں، روک دیتی ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں وہ تیسرے آسمان تک نہیں جاتی، وہ پہلے اور دوسرے آسمان میں رک جاتی ہیں، کیونکہ ابلیس کی طاقتیں جو ہیں وہ ان کو ایسے کر کے دباتی ہیں، اور وہ وہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا کوئی جواب نہیں ملتا، نہ وہ آسمان تک پہنچتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ دعائیں کرتے ہو وہ کیسی کرتے ہو؟ خدا نے اس کو دکھایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ آگ جاتی ہیں، اور یہ آگ کیا آتی ہے؟ یہ روح القدس کی آگ ہے، یہ ایمان کے ساتھ کام کرتی ہے، یہ پاکیزگی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ جب وہ خدا کے کلام کے مطابق گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرتے ہیں، تو پھر آپ کی دعا کے ساتھ روح القدس کی آگ کے شعلے جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جب وہ دعا کرتے تھے، اور اس نے مقدسوں کی کئی دعاؤں کو دیکھا، وہ جب جاری تھی تو وہاں لاکھوں بدروہیں دوسرے پہلے آسمان پہ ہیں، اور وہ بڑے بڑے جو باندھے ہوئے ہیں، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا تو وہ چیخیں مار مار کے، وہ جب دعا جاری تھی تو آگ اس کے چاروں طرف تھی، اور وہ دعا آگ کی شکل میں اوپر جاری تھی، کیونکہ روح القدس کی آگ اس دعا کے ساتھ تھی، اور وہ سارے کے ساری بدروہیں چیخیں مار مار کٹ رہی تھی، اور وہ دعا سیدھی تیسرے آسمان پر خدا کے سامنے جا پہنچتی تھی۔ ہاللیلویہ! یاد رہے کہ خدا کے کلام کے مطابق جب ہم دعائیں کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اس لیے یاد رہے کہ آپ کو یہ بات سیکھنا ہے آج ایمان کے تعلق سے۔ ایمان بہت پاور رکھتا ہے، ایمان جب دعا کے ساتھ کام کرتا ہے، ایمان جب روح القدس کی تاریخ سے ملتا ہے، ایمان جب خدا کے کلام بائبل مقدس سے آتا ہے، وہ ایمان جو خدا کا ایمان ہے، خدا کی طرح کا ایمان ہے، خدا کا دیا ہوا مکاشفاتی ایمان ہے، جو کلام سنانے سے پیدا ہوتا ہے، جو خدا کا کلام یسوع کا نام پہچاننے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے تو جو جھوٹے ایمان والے ہیں، جو بدروہوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، جھوٹے نبیوں کو،
झूठे रसूलों को, झूठे उस्तादों को, बदरूहों को पूजने वाले हैं, जानते हुए और ना जानते हुए। बेशुमार लोग ना जानते हुए बदरूहों की परस्तिश करते हैं, खुदा की मुखालिफ रूहों की परस्तिश करते हैं, उनको बड़ा ईमान रखते हैं और वो उनके वसीला से मोज़े भी लेते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और उनके पीछे शैतान की ताकतें होती हैं जिस पर वो ईमान रखते हैं। बेशुमार झूठे मज़ाहब, झूठी तालीमें, उनके पीछे बहुत कुछ होता है और वो कुछ जानते हुए और कुछ ना जानते हुए उन शैतानी ताकतों के सामने वो दुआ करते हैं और वो समझते हैं हम खुदा से दुआ कर रहे हैं। उनका तल्लुक उनकी बदरूहों और रूहों और उनकी लिमिटेड महदूद कुव्वत और ताकत के साथ होता है और वो उसी तरह से वो करते रहते हैं और मोज़े लेकर बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका तल्लुक यहोवा खुदा, अबदी खुदा, खालिक और मालिक के साथ नहीं है। राह, हक और ज़िंदगी के साथ उनका तल्लुक नहीं है। यहोवा खुदा के साथ उनका कोई तल्लुक नहीं है। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के साथ उनका तल्लुक नहीं होता। बाज़ लोग, फिर मैं कहूँगा समझदारी से, वो बिल्कुल बेसमझी से, और ज़्यादा लोग बेसमझी से मार खा रहे होते हैं। यहाँ तक आप परेशानी हो जाए ना कि रूहानी लोग भी जो अपने आप को रूहानी समझते हैं, शायद वो बाइबल पढ़ते हैं, शायद वो पेंटिकॉस्टल्स हैं, वो कैसी कैसी बदरूहों के तहत उनका काम होता है। और इसके मेरे बहुत तजर्बे में आज ये टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि बारहा खुदा ने मुझे सिखाने के लिए तजर्बे दिए और मैंने दूसरों के तजर्बे देखे कि वो लोग जो अपने आप को गैर ज़बानों में, वो लोग जो अपने आप को बैप्टिस्ट कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को प्रेस्बिटेरियन कहते हैं, वो जो अपने आप को चर्च ऑफ पाकिस्तान या चर्च ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को बहुत रूहानी कैथलिक कहते हैं, और उनको ये पता ही नहीं होता कि वो जो दुआएं कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आए हमारे बाप 25 दफ़ा 30 दफ़ा, वो चिले की एक किस्म है। और मजहबी रूहें जो शातीन की रूहें हैं, जो मजहबी शक्ल में काम करती हैं और वो पता नहीं लगने देती, उनको मजहबी रूहों का नाम दिया जाता है। आपको पता है कि बदरूहों का एक किस्म है जो मजहबी रूहें होती हैं। मजहबी रूहें जो हैं वो मजहब पैदा करती हैं, वो दुआएं भी करती हैं, तालियां भी मारती हैं, गीत भी गाती हैं। हमने गैर ज़बानें बोलते भी देखी हैं। मैंने पहले वाले पेंटिकॉस्टल से ये सुना था जब मैं जवान था कि वो यस्सु का लहू नहीं बोल सकती, वो यस्सु के लहू के गीत नहीं गा। मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने कई बहन भाई कई ऐसे आए, वो खुदा के बंदे बंदियां थे, वो लहू के गीत गा रहे थे और वो बड़े जोश में गा रहे थे तालियां मार मार के, और हम ये समझे कि वो खुदा के लोग हैं। मेरे सामने एक औरत में से हम लश्कर निकालने गए और हम समझे कि वो निकल गया है, और मेरे साथ बड़े तजर्बा कर होते। मैं जवान बच्चा था, नया था, 3-4 साल होते, मुझे इतना तजर्बा नहीं था। मैं होऊंगा कोई 21 या 22 साल का, 21 का भी नहीं बल्कि 20 का था। मैं उस ग्रुप के साथ गया और वो सारे रोज़ा रखे हुए थे और वो लश्कर जाता नहीं था। उसके बाद जब वो वापस आए तो उस औरत ने दुआ करनी शुरू की तो उसने ज़बानें बोलना शुरू कर दी, और मेरे साथ के जितने बहन भाई बड़े तजर्बाकार दुआ करने वाले, उन्होंने जल्दी जल्दी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको पाक रूह का बपतिस्मा हो गया। वो गैर ज़बानें बोल रही है। और थोड़ी देर के बाद मैंने रूह में देखा कि इसके ऊपर तो जिन्न है, इसके ऊपर तो पीछे बहुत बड़ा खबीस है। और आप हैरान होंगे कि 10 या 15 मिनट के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ। वो इब्लीस गैर ज़बानें बोल रहा था। सारे लोग गैर ज़बानें बोलने वाले बदरूहों से नहीं बोलते, लेकिन आपने मुताहत होना है अपनी गैर ज़बानों के लिए भी, क्योंकि अगर आपके अंदर बदी है, गुनाह है, और आप गैर ज़बानों का पर्दा इस्तेमाल करते हैं या साइकोलॉजिकली शैतान आपको धोखा दे रहा है, आप वही गैर ज़बानें बोले, ज़िंदगी आपके अंदर कुछ और हो रहा है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए ये बात को समझना कि आपने खुदा के खिलाफ अमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आपने सिर्फ ईमान से नहीं बचना, आपने अमाल भी करने हैं। अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, वो सलीब पर चढ़ा, लेकिन तौबा कभी नहीं करते, उसको अपना निजात देंदा कभी कबूल नहीं करते, आप उस पर निजात के लिए ईमान ही नहीं लाते, उसके लहू की कुदरत को नहीं मानते, उसके गुनाहों की माफ़ी पर ईमान नहीं रखते, आप ये सब कुछ ईमान ही, आपका ईमान मुर्दा है क्योंकि उसमें अमल कोई नहीं है। अमल ये कहता है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता और क्या करता है, उनका इकरार करके क्या करता है, तर्क करता है, छोड़ देता है। आगे क्या लिखा, उन पर रहमत होगी, उन पर खुदा का फजल होगा। रहमत का दूसरा लफ्ज़ पिछला मैंने बताया था फजल है, और उन पर फजल जब हो जाएगा तो ईमान के वसीला से उस फजल के साथ मिलकर
آپ کو نجات ملے گی، رہائی ملے گی، چھٹکارا ملے گا، آزادی ملے گی، معافی ملے گی، مخلصی ملے گی. یہ سارے بائبل کے لفظ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جب یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کام کرتا ہے. ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، جس طرح سے بدن بغیر روح کے مردہ ہے. آپ صرف جسم لیے مردے نو، آپ مردہ ایمان لیے پھرتے ہیں، کیونکہ آپ کے ایمان کے ساتھ عمل نہیں. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں پاک زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن آپ کی زندگی پاک نہیں ہے. آپ خدا سے وہ فضل اور قوت نہیں مانگتے، آپ پاک زندگی نہیں بسر کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاک ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے پالوس بار بار کلیسیاؤں کو کہتا ہے، وہ اپنے خطوں میں لکھتا ہے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں. ایمان جو ہے وہ آپ کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع صرف اسی بہن بھائی کو اٹھائے گا جو کلام کے مطابق پاک زندگی بسر کرے گا، تو آپ ایمان پر آ جائیں گے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلیمی طور پر گہری ہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ پہلی کلیسیا جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق اس میں لکھا ہے، کلیسیا کے اندر، خدا کے مقدسوں کے اندر، کسی بھی روحانی موومنٹ کے اندر، لیمب فیلوشپ کسی وقت روحانی موومنٹ تھی، تحریک تھی. تحریک کا لفظ جو ہے وہ متحرک بھی سے بھی بنتا ہے، جو حرکت میں لے آتا کسی کو، جو کسی مردہ چیز کو یا پیسو چیز کو جو کام نہیں کر رہی یا اسٹل ہے، کھڑی ہے، اس کو جگا دیتا ہے، اس کو ہلا دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، ریوائیو کر دیتا ہے. وہ تحریک ہوتی ہے. لیمب فیلوشپ کسی وقت تحریک تھی، اب وہ تحریک نہیں رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب نے چھوڑ دیا کام، نہیں. ہم پھر سے اس کو متحرک روح القدس کر رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے، اور اس کے وسیلہ سے وہ لاکھوں لوگوں کو موٹیویٹ کر چکی ہے. اور یہ رویا کا کام ہی یہی تھا کہ دنیا میں پادریوں کو، ایونجلسٹوں کو، نئے آنے والوں کو، گناہ گاروں کو، ان کو متحرک کر دیا تھا. اس نے دعا پہ لگا دیا تھا، نعمتوں پہ کام کرنا شروع ہو گیا تھا، خدا کا عمل میں کام ہونا شروع ہو گیا تھا. اور وہ کام، وہ تجربے جو بائبل مقدس کے مطابق دنیا میں تو آئے تھے شاید کئی ملکوں میں، لیکن پاکستان میں تو وہ آنے شروع ہو گئے تھے. اور اس سے کلیسیا میں گروتھ آئی، کلیسیا میں بیداری آئی، کلیسیاؤں کے خادم پیدا ہو گئے. لیکن اگر آپ یہ کتاب لکھ لیں کہ پروفیسر صاحب اور اس کی ساری لیمب فیلوشپ کی ٹیم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، ارے وہ کر دیا، اب کیا کر رہے ہو صاحب؟ اس کا ہونا اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا آپ دوبارہ اس ایمان پر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں دو چیزوں میں بڑھنا بہت ضروری ہے؟ اور وہ ہوتا ہے جب آپ ایمان میں بڑھتے ہیں، جب آپ ایمان کے ساتھ عمل میں آتے ہیں، جب آپ عمل کے ساتھ اس پاکیزگی میں قدم رکھتے ہیں، جب اس ایمان کے ساتھ آپ خدا کی نعمتوں اور برکتوں اور روح القدس کی معموری کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ متحرک ہو جاتی ہیں چیزیں. متحرک سمجھتے ہیں، حرکت میں آ جاتی ہیں. آپ خود حرکت میں آ جاتے ہو، آپ دوسروں کو لانا شروع کر دیتے ہو. آپ کے وسیلہ سے روح القدس جو ہے لوگوں کے ایمان کو حرکت میں لے آتا ہے، وہ مینیفیسٹ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اپنے مسئلے بھی حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے دوسروں کے مسئلے بھی حل ہونا شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس طریقے سے کریں؟ کیا دنیا میں ان تمام گروپوں میں، منسٹریز میں ہم شامل ہو جائیں جو واقعی تحریک بن کر کام کر رہے ہیں؟ ہم ایسے چرچز کا ایک حصہ بن جائے باڈی آف کرائسٹ میں. باڈی آف کرائسٹ میں مسیح کا بدن جو ہے بہت بڑا چرچ ہے دنیا میں، اور طرح طرح کے اس میں اعضاء کام کر رہے ہیں، جن میں سے ہم بھی ایک ہیں. اور جب ہم اس طرح کے متحرک بن جائیں گے، جیسے دوسرے چرچز یا منسٹریز متحرک ہیں، بڑھ رہی ہیں. اب میں بتاتا ہوں، پہلی کلیسیا متحرک تھی، اور یہ خدا کی ایک تحریک تھی، اور یہ کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، آرگنائزیشن نہیں تھی جس کو خدا نے پیدا کیا. بلکہ لکھا ہے کہ اعمال 16 باب اس کی 5 آیت میں میرے پیچھے بولیے، پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں. آمین. تو دو فیکٹ ہوں گے، دو اثرات ہوں گے، دو اس کے نتیجے نکلیں گے. کیا نکلیں گے؟ پہلی بات، وہ ایمان میں مضبوط ہوتے گئے. آپ کا ایمان گرو کرتا ہے، آپ کا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں، ابھی ہمیں کسی کی خبر ملی ہے، 2-3 ابھی ہم نے ایک بچی دیکھی ہے، اس طرح دیکھتے رہتے ہیں.
کیا یہ بچی بڑی مضبوط ہے؟ کیوں ادریس صاحب اور اس کی مسز میری بیٹی ہے، آپ کی یہ لڑکی کھانا پکا سکتی ہے؟ 10 کلو ویٹ اٹھا کے چل سکتی ہے؟ یہ ابھی اتنی مضبوط ابھی تک یہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ابھی وہ مضبوط نہیں ہے، نہ وہ فزیکلی مضبوط ہے نہ وہ سمجھ کے لحاظ سے مضبوط ہے، اس لیے یاد رہے کہ اس کو مضبوط ہونا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ بیج کی طرح ہوتا ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ گرو کرتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ مضبوط ایمان جو ہے وہ آپ کی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کو معجزات ملتے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ کو آسمان ملتا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کو پرسسٹنسی مستقل مزاجی ملتی ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کو پاکیزگی ملتی ہے، اس کے وسیلہ سے آپ دشمن پر، ابلیس پر، دنیا پر، دنیا داری پر اور اپنے ارد گرد کے تمام ماحول پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے وسیلہ سے آپ کو لوگ افیکٹ نہیں کرتے، وہ بڑے روب نہ کہندے نے ساڈا پیر وڈا ہے، تسی کہندے ہو ساڈا کوئی پیر نہیں، ساڈا خدا وڈا ہے، ہاللیلویہ، وہ لامحدود ہے، اور تمہارا پیر تو اتنا کا کام کا ہے، ہمارا خدا لامحدود ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایمان پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ایمان میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ لوگوں کو متحرک کر دیتا ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کا دلیری، آپ کے اندر سے کانفیڈنس، سے ہم کہتے ہیں اعتماد۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے، اور امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، پورا کانفیڈنس ہوتا ہے، پورا توکل ہوتا ہے، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ آگ آگے ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا ایمان ہے، اگر خدا چاہے گا تو ہمیں اس جلتی آگ کی بٹی سے بچا لے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کو نظر آ رہا ہے نیچرل میں، فطرتی طور پر آگ نظر آ رہی ہے اور 7 گنا کرا دی ہے، پتہ لگ گیا جو تیز کر رہے تھے وہ بھی بےچارے ڈر کے بھاگے کہ اتنی تیز آگ ہو گئی ہے، لیکن جب پھینکنے والے آئے تو انہوں نے کہا کنارے پہ نہیں پھینکنا، اندر کر کے پھینکنا ہے۔ پھینکنے والے بھی ڈر کے جل کے مر گئے کیونکہ 7 گنا آگ بڑھا دی گئی تھی۔ ایمان ایک آگ کے سامنے نہیں بلکہ اس کے 7 گنا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ کہتا اگر میرا خدا جو ہے بچانا چاہے گا تو وہ آگ کی تیزی کو بجھا دیا۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کس چیپٹر میں خدا کے مقدسوں کی گئی؟ ایک ہی چیپٹر میں، بتا سکتے ہیں مجھے کوئی؟ عبرانیوں 11 باب میں۔ وہ کون ہیں؟ ان کو ایمان کے سورما کہا جاتا ہے۔ ایمان کے سورماؤں کا پالوس رسول یا خدا کا کوئی اور نبی اگر کسی نے وہ لکھا، کسی اور رسول نے لکھا، کسی اور خدا کے بندے نے لکھوایا، لیکن لکھوایا روح القدس نے ہے، تو وہ بولتا کیا ہے؟ وہ ہیرو کا ذکر کرتا ہے۔ ہیرو کون ہوتے ہیں؟ ایمان لانے والے، ہاللیلویہ، جو ایمان سے بڑے بڑے معرکے وجود میں لاتے ہیں اور وہ دنیا کی ہسٹری قائم کر دیتے ہیں۔ ایمان سے انہوں نے کیا کر دیا؟ یشوع نے سورج کو ٹھہرا دیا تھا، ایمان سے کہہ دیا تھا رکا رہے جب تک ہم پوری فتح، اور سورج اپنی جگہ پر رک گیا۔ ایمان سے یسایہ نے کیا کیا کہ جتنا سایہ آگے گیا وہ پیچھے ہو جائے۔ پورا ایک 24 گھنٹے کا ایک دن پورے یونیورس میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ ایمان مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایمان کہتا ہے چاہے یہ مردہ گل چکا ہے، اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ ہاللیلویہ۔ وہ مردہ بدنوں میں قدرت پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ایک اور اس کا بڑا فیکٹ ہوتا ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن لاتا ہے، وہ تعداد کو بڑھا دیتا ہے، وہ روحوں کو بچا لیتا ہے، وہ آپ کی کلیسیاؤں کو بھر دیتا ہے، وہ آپ کی میٹنگوں کو بھر دیتا ہے۔ آپ اپنی تعداد سے اپنے ایمان کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنی بنائی ہوئی بلڈنگوں سے بھی اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کی بہت قسمیں ہیں۔ شفا کا ایمان علیحدہ ہے، معجزات کا ایمان علیحدہ ہے، مردوں میں سے زندہ کرنے والا ایمان علیحدہ ہے، جو گفٹ آف فیتھ ہوتا ہے ایمان کے وہ علیحدہ۔ ایمان کی بہت قسمیں ہیں۔ نجات لانے والا ایمان بہت سمپل اور سادہ ہے، لیکن جو اس کو لے آتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، وہ آسمان پہ چلا جائے گا، وہ نئی پیدائش پا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔
اور یاد رکھے جو خدا کے کلام کی اور باتوں پر ایمان لانا چاہتا ہے کہ میں مسیح جیسے کام کروں، میں مسیح سے بھی جو کام یسوع نے اس دنیا میں کیے تھے اس سے بھی بڑے بڑے کام کروں، تو ایمان جو ہے وہ انسان کو اس جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے نام میں، اس کے روح القدس کی رہنمائی میں، اس کے وسیلہ سے، اس کے کلام پر ایمان لا کر آپ یسوع مسیح نے جو اس دنیا میں کام کیے اس سے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایمان یہ کرتا ہے یسوع جو مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں نجات یافتہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو شگرد تھے پہلے سے، خدا ان کو ریئلائز کرے ابھی تک تم اس بات پر ایمان نہیں لائے، پھر تم مجھ سے بھی بڑے کام کر سکتے ہو۔ جیسا جیسا آپ ایمان لاتے جاتے ہیں خدا کے کلام پر، خدا پر، یسوع مسیح کے نام میں، آپ کسی اور طریقے سے ایمان نہیں لاتے، آپ اپنا انسانی ایمان نہیں لاتے، آپ وہ روح القدس والا جو کلام مقدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ایمان پیدا کیا اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ گرو کرتے ہیں، ایمان میں بڑھتی گئی۔ اور آخری بات جو بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ اب ایمان کریں کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا جواب میں آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 17 باب کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر رسولوں نے خدا ہم سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ آمین۔ کیا کہا جی؟ کنہوں نے کہا جی؟ واہ بھائی واہ، کنہوں نے؟ رسول کا عہدہ۔ آپ نے تھوڑی ٹیچنگ سمجھی ہوئی ہے کہ جب بائبل میں کلیسیا کے عہدے گنے جاتے ہیں تو سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے ایک انسان کو جو مل سکتا ہے؟ آپ کو یہ پتا؟ بتائیے، مجھے نہیں پتا کسی کو۔ اس کا مطلب جتنی میں ٹیچنگ دیتا رہا آپ کو کوئی یاد نہیں ہے۔ ارے بھائی بڑے نومرید ہے، پھر ایماندار ہے، پھر ترقی کرتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، پھر وہ، میں آپ پوری اسٹڈی دے سکتا۔ جو ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، جس کی بہت خوبیاں میں اس کو آج اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ رسول ہونے کی جو نشانات ہیں، جو باتیں تو ہر کر جدہ مرضی دیتے ہیں، پوسل رکھ لے، نبی رکھ لے، پاسٹر رکھ لے، مبشر رکھ لے، خادمہ رکھ لے، خادم رکھ لے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو سپیلنگ بھی نہیں اردو کے آتے ہوتے تو وہ لکھ دیتے خدا کا، تو بھائی ارنس کہا کرتے تھے خادم نہیں، خادم، دم کھان والے، کھیلف کھا والے، کھے والے نہیں، جڑا کاف دا کھے ہوندا، کہندا کھا دم، دم ہی کھا جان لوکاں دے۔ ایسے بھی خادم ہوتے ہیں کیونکہ کلام کلوم تو آتا نہیں ہے، دم ہی کھانا لوکاں دا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خادم نہیں بننا، خادم بننا ہے۔ آپ نے خدا کی خدمت کرنے والے بننا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو درجہ ہوتا ہے رسول کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے اندر ساری نعمتیں تھوڑی یا زیادہ کام کرتی ہیں کیونکہ اس نے ساروں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے، وہ ایک اچھا کونسلر بھی ہوتا ہے، وہ ایک اچھا پاسٹر بھی ہوتا ہے کیونکہ پاسٹورل خوبیاں اس میں ہوتی ہیں، وہ ایک اچھا مبشر بھی ہوتا ہے، وہ روحیں بھی بجاتا ہے، وہ کلیسیاں بھی قائم کرتا ہے، وہ ایک اچھا استاد بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کلام کو سمجھتا ہے، وہ ایک پروفیٹک بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ نبوتی طور پر خدا کی رہنمائی میں کاشف لے کر لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ نہ صرف نبوت ہی ہوتا ہے بلکہ وہ رسالت کا درجہ بھی رکھتا ہے، میسنجر ہوتا ہے، وہ خدا کے خاص مقصد کے لیے چنا جاتا ہے۔ میں آج رسالت کی آپ کو، میں اس لیے تھوڑا سا مجھے بتانا پڑا، آپ کو رسول کا پتہ ہی نہیں۔ ارے بھائی اتنے بڑے رسول، اور وہ بھی کون سا رسول کہہ رہے تھے؟ بتائیے مجھے کون سا رسول؟ مسیح کے زمانہ کے سب سے پہلے 12 رسول جو چنے گئے تھے۔ کس نے چنا تھا انہیں؟ یسوع نے خود۔ کیسے چنا تھا؟ ساری رات دعا کر کے، ساری دنیا میں اس نے 12 چنے تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، معجزے کرتے ہیں، بڑے اچھے معجزے بھی کرتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، کلام بھی دیتے ہیں، بدریاں بھی نکالتے ہیں۔ اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو ان کو پتہ لگا ہمارے اندر اب تک ہمارا ایمان کئی دفعہ جھڑکیاں پڑتی، آئے بے اعتقاد ہو، ارے تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آئے سخت دل ہو، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اے ایمان، آئے کم اعتقاد ہو۔ ان کا ابھی تک ایمان ان کا جو تھا بڑا نہیں تھا، وہ گرو نہیں کیے تھے ایمان میں۔ آپ کہیں گے ہیں انہوں نے توبہ نہیں کی؟ توبہ کی تھی، ایک چیز میں ایمان بڑھ گیا ان کا، توبہ کی، مسیح پر ایمان لائے، بادشاہ کے وارث ہو گئے۔
اس کے بعد وہ ایمان لائے کہ بپتسمہ بھی لینا چاہیے مسیح کے نام سے. انہوں نے لیا اور وہ خدا کے بندے بندیاں. لکھا اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو. وہ ایمان لائے کہ خدا کے کلام سے انہوں نے عمل کیا اور وہ پاک ہو گئے. لکھا ہوا کلام سے پاک ہوتا بندہ. وہ ایمان لائے بہت سی چیزوں پر, لیکن ابھی تک ان کا ایمان اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکیں, یسوع مسیح سے بڑے کام کے مکاشفہ حاصل کر سکیں. انہوں نے خدا ان کو کہا کہ کیا کر ہمارے ایمان کو بڑھا, ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے ایمان. یسوع نے کیا کہا, اس نے بڑھانے کا طریقہ کیا بتایا؟ کیا اس نے بتایا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں بھی ایسے ایسے کیا کرو تو ایمان بڑھے گا؟ آئیے ذرا پڑھ لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اس کو. سنیے کیا ہوتا ہے, ایمان کیسے بڑھتا ہے. بہت سمپل, میں آگے بہت نہیں جاؤں گا. یہاں لکھا ہے مان خداون نے کہا, کیا کیا لکھا ہے؟ خدا نے کیا دیا اس کو ان کو؟ اور خدا جب بولتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کلام دیا. کیا دیا؟ کلام دیا. کہ کلام جب تمہارے اندر جائے گا تم کلام کا یقین کرو گے اور تمہارا ایمان جتنا زیادہ کلام مقدس پر بڑھتا جائے گا, میری آواز پر, میری رہنمائی پر بڑھتا جائے گا, تو آپ کی زندگی کے اندر ایمان کی مضبوطی آتی جائے گی. ہاللیلویا. جیسے جیسے یہ بیج کی طرح ہوتا ہے, یہ رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے. مطلب وہاں سیڈ لکھا انگریزی میں, ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے, اس کو اگر مناسب حالات اور چیزیں اور پانی جیسے بیج کو دیا جائے, دھوپ دی جائے, روشنی دی جائے, تو یہ بیج کی طرح کیا کرتا ہے, اگتا ہے. یہ درخت بن جاتا ہے, یہ مضبوط ہو جاتا ہے, اور یہ ایک مضبوط تاناور درخت بن کر بہت سے لوگوں کو اس ایمان کے وسیلہ سے پھل ملتا ہے, سایہ ملتا ہے, پناہ ملتی ہے, پرندوں کو گھونسلے بنانے کے اوپر جن کا گھر بار نہیں ہوتا. یہ ایمان سے آپ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ایمان کے بیج کو بڑھنے دیں گے. کہتے ہیں آپ کیا کرو, اس نے ان سے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. کیا ہوگا؟ رائی کے دانے, یہاں انگلش کا لفظ ہے سیڈ آف, یاد رکھیے, مسٹرڈ سیڈ. ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. اس چھوٹے سے بیج کی بیج چھوٹا بے شک شروع ہو, لیکن وہ اس میں قوت ہوتی ہے بڑھنے کی, ترقی کرنے کی. اس طرح ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑی سمپلسٹی سے شروع ہوتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے. اور وہ کیسے گرو کرتا ہے کہ وہ پریکٹس سے آپ ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں. آپ ایمان لاتے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں معجزے کرنے والی ایک بہن کی, جو میرے دل میں ابھی خدا نے ڈال دی, یاد کروا دی. میں نے بہت سے معجزے سنے اور ایک کتاب میں نے پڑھی, وہ مجھے سب سے زیادہ اس نے امپریس کیا. میں نے کچھ ایک دو ویڈیو بھی دیکھی, میں آپ زیادہ نہیں دیکھتا, پرانی بات. وہ ایک بہن, اس کا نام تھا سسٹر فرانسس, اس کا نام ہی فرانسس تھا, اس کے آدمی کا نام چارلز تھا. وہ کہتی ہے جب اس نے خدا کو قبول کر لیا, توبہ کر لی, پاک روح مل گیا, تو اس نے بائبل میں سے پڑھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اس نے وہ کلام پکڑا اور وہ اس کو کلام کو لے کے تو کہتی ہے کہ میں نے دعا کرنا شروع کر دی. میں نے میٹنگ کی, میں نے کہا جی میرا ایمان ہے معجزے ہوں گے. کہتی ہے کہ میری میٹنگ میں بیمار آئے اور سب سے پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ ہمارا کوئی بیمار ہے سیریس, گھر میں آ کے دعا کرو. کہتی میرا ایمان ہے, کلام میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھو بیج اس کے دل میں آ گیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دی. وہ گئی اس گھر میں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ زور سے تالیاں بجانی شروع کر دیں گے بغیر میرے بات کو کمپلیٹ کیے. اس نے جا کر ایک بیمار پر دعا کی اور ایمان لائی اور یسوع کے نام سے اس بیماری کو جھڑک دیا. اور آپ کو پتا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ جب گھر گئی تو گھر جانے سے پہلے پیچھے سے خبر آئے کہ بندہ مر گیا ہے. اب مجھے آپ کہیں گے پہلا ایمان لائی تو بندہ ہی مر گیا. اب خدا اس کا ایمان ٹھیک کر رہا ہے کہ تیرے ایمان کی وجہ سے جو بھی تو نے اس کے لیے مانگا ہے وہ اس کو مل گیا ہے. اب اس کا ٹائم ختم تھا, اس کو اس میں سکون اور ایمان چاہیے تھا تاکہ وہ خدا کے پاس جائے. اس کو شفا, تم تو شفا کے لیے ایمان مانگ رہے ہو, لیکن خدا نے اس ایمان سے جو کام کرنا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کہتی پھر لوگوں نے آنا شروع کر دیا. میں نے ہر ایک پہ دعا کرنی, پوچھنا سر درد ہوئی, کوئی بھی نہیں ہوئی. تو میں کہا تہاڈا ایمان ہی نہیں آ, جاؤ بھج جاؤ, تسی بڑے بے ایمان. اس نے کہا میں دعا کرتی گئی, 100 پہ 1000 پہ, کئی مر گئے, دعا کی مر گئے, کوئی ٹھیک ہی نہیں ہوا. میں کرتی گئی 2 3 4 پتہ نہیں کتنے سال.
اس نے کہا میں روکوں گی نہیں, میں کلام میں لکھا ہوا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے, یہ ایمان ہے. کلام پر کھڑی ہوگی وہ, اور اس کو اس کا مکاشفہ ہو گیا کہ جو بائبل کہتی ہے ہوں گے معجزے. اب کئی لوگوں نے سے کہا تو کیا کرتی ہے, جتنی دعائیں کرتی ہے کو ٹھیک تو ہوتا نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے کلام پہ عمل کرتے جانا ہے. جب وہ ایمان سے عمل کرتی رہی, آپ کو پتا اس کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ 90 سال کی ہو کے مری, اور اس کے صرف آپ کو 3-4 معجزے بتاتا ہوں, زیادہ نہیں بتا سکتا, وقت کا میں دعا کریں. پہلا معجزہ, اس کے معجزے کیسے ہوتے تھے؟ پھر وہ ایک وقت آ گیا کہ وہ دعا کرتی, جہاں پر بازو نہیں ہے ٹنڈا ہے, یہاں سے اتنا ہی بازو ہے, وہ دعا کر رہی ہے, در 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 کے پورا کا پورا بازو نکل آئے گا, ہاتھ بھی نکل آئیں گے. کریٹو میریکل اس کو کہتے ہیں, تخلیقی معجزہ ہیں. اس نے کھانا کھا رہی, اتنی مسا سے بھری ہوئی ہے, وہ ایمان رکھتی تھی, اور وہ اس قدر دعا کر کر کے ایمان اس کا ہو گیا, اور وہ اس میں مضبوط ہو گیا اور بھر گیا, حالانکہ شفا نہیں ہوتی تھی. پھر شروع ہوئے معجزے اتنے ہوئے. وہ کہتی ہے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا ناک ٹیڑھی ایسے کر کے ٹیڑھا نہیں ہو جاتا, ہڈی ٹوٹ گئی تھی نا بیچارے کی. تو کہتی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی, تو وہ مذاق سے نا بات کرتے کرتے پاس ہی بیٹھے تھے, کہتی تیرے جیسا نا ایک آیا تھا, تو میں نے اس پہ دعا کی جیسے تیرا ناک ایسے کر کے ٹیڑھا ہے نا, تو اس کا ناک کی ہڈی سیدھی ہوگی, ایک دم سیدھا ناک صحیح ہو گیا. وہ اس کا مذاق سے ایسے کیا تو اس کا بھی سیدھا ہو گیا. اس کے اوپر اتنا مسا تھا. وہ ایئرپورٹ پہ جا رہی تھی تو ایک عورت کہتی خدا کہہ رہا ہے تو ایمان رکھتی, میں تیلی دعا کروں. کہتی ہاں میرے کو 2 منٹ نے, صرف 1 منٹ ساری فلائٹ جان والی ہے. انہیں ہوتا تو دعا کی تھی, آپ بھی چلے گی. اگلے دن اخبار پڑھ کے ایک عورت انہوں لب دی رہی عورت, وہ 2-3 منٹ بعد اٹھ کے پجی ہے, ٹھیک ٹھاک ہوگی, وہ لتاں ساریاں ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر اتنا مسا تھا. وہ کہتے سب سے آسان معجزہ, آپ کی ٹانگیں چھوٹی بڑی ہوں تو بڑھ جاتی ہیں منٹ میں. کوئی آزاد چھوٹا تو ان کے ایک دفعہ آخری بات بتاتا, اس ایک میٹنگ لے رہی تھی, اس میں ہزاروں لوگ, تو اس کا خامندر وہ دعا کرتے کرتے خدا نے کہا آج تیرے بندے پر مسا, اس کو کیا دعا کرے. اس نے کہا میں نے سارا کر لیا, اب تو کر. وہ دعا کرنے لگے, لوگوں نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا, ہنسنا شروع کر دی. انڈنگ آتی ہے, ہنس کے ہنستے ہنستے بعد میں اس کا بندہ جو تھا اس کے بھی 2 دانت نقلی تھے, وہ بھی اصلی بن گئے. دوجا بندہ ہے اس کی جو کیوٹی میں سے وہ نکل گیا, اور اس کی داڑھ نہیں بن گئی, اور کئیوں نے نقلی دانت لگائے, ان کے اصلی دانت بن گئے. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا خداوند ایمان کے وسیلہ سے بہت کچھ کر سکتا ہے. اس لیے خداوند نے جب اس کے پاس لوگ آتے تھے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اب ہمارا سب سے مضبوط ایمان کیا ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا خداوند نمبر 1 ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ ہمیں پاک کرے گا. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اس کے پیچھے جب چلتا رہوں گا, میں جان دینے تک وفادار رہوں گا, میں ایمان پر قائم رہوں گا, چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے, میں ہاللیلویا کرتا رہوں گا, اور میں کرتی رہوں گی. اور کیا ہوگا میری زندگی میں آسمان پر داخل ہوں گا, ملک کنعان کسی بھی بہتر جگہ پہ, یہاں کوئی دشمن نہیں ہوگا. ہاللیلویا. میرا فیوچر خداوند کے ہاتھ میں ہے. اگر میں ایمان لاؤں گا, اس دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں, بڑے بڑے ناممکن حالات ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی اولاد نہیں ہے کئی سالوں سے, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, کینسر ہیں, لیکن میں ایمان لاؤں گا کہ یسوع مسیح کے نام میں بڑے بڑے معجزے دیکھوں گی, بڑے بڑے معجزے دیکھوں گا. ہاللیلویا. میں اپنے لیے بھی دیکھوں گی اور دوسروں کے لیے بھی دیکھوں گا. اور جیسے جیسے آپ ایمان لاتے جائیں گے, روح القدس آپ کے اندر ایک پاور کو ریلیز کرتا جائے گا. ایک پاک روح کی قدرت ہوتی ہے جو آپ میں بہنی شروع ہو جائے گی, اور اس قدرت کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا مکاشفہ آ جائے گا جس سے بڑے بڑے معجزات ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور اب ہم دوبارہ لیمپ والے اس طرف آنا چاہیے, اور بہت سی کلیسیوں کے خادموں کو پیار بھی کرنا, ملنا بھی ہے, ریکویسٹ بھی کرنی ہے وہاں. جب سارے مل کر دعا کریں گے, مسا آئے گا, برکت آئے گی, ایمان کریٹ ہوگا. اور ایمان کریٹ ہونے سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں, ہوتے رہیں گے, ہو رہے ہیں لوگوں کے وسیلہ سے بھی. صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہوتے ہیں. آپ میں سے یاد پتہ نہیں کس کے ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن کئی لوگوں دنیا سے پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. وہ بیچارے چھوٹے خادم ہیں لیکن ان کا ایمان بڑا ہے. ماں کے پیٹ سے بچے وہ مرا ہوا, ڈاکٹر نے کہہ دیا ابارشنوں کو دعا کی, نیا آ گیا. ہمارے بھی ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت لوگوں کے ہوئے. ہم کو اسپیشل نہیں ہیں. جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کے مطابق اس کے لیے ہوگا. اس لیے خدا یسوع نے ایک بات کہی تھی, جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے
اچھا کیا. پھر خدا ان کو کیا تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہو. جو آپ ایمان لاؤ گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہو میں اس کمزوری سے نہیں چھوٹ سکتی, میں یہ آپ خود اقرار کر رہے ہو, آپ بے اعتقادی کا بول رہے ہو بنی اسرائیل کی طرح. آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میرا تو بندہ کدی سیدھا نہیں ہو سکتا, آپ نیگیٹو بول رہے ہو. آپ بس سامان کی بادشاہی اور اس کے کلام کے خلاف بول رہے ہو. خدا کہتا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو پازیٹیو بولنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے, مثبت سوچ, اور ایمان لے آنا کہ یہ معجزہ ہونا ہے, میرا ہونا ہی ہونا ہے معجزہ, جو مرضی ہو جائے. اب میں آپ کو اپنی کہانی بتا دوں. میں نے پچھلے دنوں میں بہت, میں بتا رہا ہوں, بار بار بتاتا رہوں گا کیونکہ میرا تجربہ عجیب ہوا ہو. میں اتنا ایمان لانے والا, میں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہوئے کیے ہیں. مطلب میں نے نہیں کیے, خدا نے میرے وسیلے کیے ہیں, اور میرے ایمان سے ہوئے, لوگوں کے ایمان سے بھی ہوئے. میں بڑا پچھلے دنوں مجھے جھڑکیاں پڑی دو. آپ کہیں گے پروفیسر آپ کو بالکل, میں کو کامل تھوڑا ہوں. میں صبح اٹھ کے نا کچھ چیزوں کے لیے میں دعا کئی سالوں سے کر رہا تھا, مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. میں روتا تھا, میں چاہتا تھا, میں کہتا خدا مجھے بتا میں کروں کیا, میرا ایمان ہے تو کر سکتا ہے. لیکن میں ایمان کو قبول نہیں کرتا تھا, میں خدا کی آواز کو قبول نہیں کرتا. خدا نے مجھے, میں نے کہا خدا مجھے وجہ تو بتا, میرا گناہ کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں پرفیکٹ ہوں, چل میں گناہ گاروں کو غلطی ہوگی چھوٹی یا بڑی یہ تجھے پتا, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح ہونے کی, اور کوشش کرتا ہوں, مجھے بتا تو صحیح. میں نے کیا کہ میں روتا تھا بیٹھ بیٹھ کے, اور خدا کے پاک روح نے میرے ساتھ, مجھے پہلے میں نے بائبل سے پڑھا, پھر خدا نے کہا جو اسمر کی کتاب تھی, میں نے کہا اچھا خدا میرے ساتھ بول. اس نے میرے ساتھ کلیئر بولا کہ تو دعا بھی کرتا ہے, تو روتا بھی ہے, تو کوشش بھی کرتا ہے صحیح چلنے کی, لیکن تو ایمان نہیں لاتا. میں نے کہا میں ایمان نہیں لاتا ہوں. خدا کو تو نیگیٹو سوچ رکھتا ہے. دعا میں تو بڑا رو رو دعا کرتا ہے, لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تو اس طریقے سے ایمان پر کھڑا نہیں ہوتا جو میں نے تجھے دیا ہے. یقین جانے میں نے اس دن سے ایمان پہ کھڑا ہونا شروع کیا. آج تک ہر روز میرا 1 یا 2 یا 5 یا 10 یا 50 یا 100 معجزے ہوتے ہیں. 100 ہوتے ہیں, بڑی ویڈیو میں ہو جاتے ہیں, لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں, میرے بھی ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور لیمب فیلوشپ کے کس بات سے, کیونکہ میں ایمان لینا شروع کر دیا. میں اب جب دعا کرتا ہوں تو میں خدا پر ایمان پر کھڑا ہو جاتا ہوں. میں نے کہا مجھے جو مرضی نظر آئے, یہ مردہ ہے, جب خدا مجھے کہے گا نا کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے نا, تو پھر میں اس پر کھڑا ہو جاؤں گا کہ یہ ہو جائے گا. اور میرے ساتھ یہ تجربے ہو چکے. میں CCU میں کھڑا ہوں اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد, ابھی بھی گوائیاں شاید فرسٹ منڈے کو آئیں گی, 2-4 گوائیاں. میں نے کہہ دیا, خدا نے کہہ دیا یہ نہیں مرنا, یہ واپس آ جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے گھنٹے بعد مر جائے گا. میں کہہ رہا ہوں خدا مجھے بتا رہا ہے یہ نہیں مرے گا, اور وہ گھنٹے بعد مرنے کے بجائے ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا. ڈیڈ باڈی میں نہیں گیا, وہ لائیو باڈی میں گیا, وہ ٹھیک ہو کے گیا. اور میں حیران ہو گیا جب کسی نے مجھے گواہی دی. میرے پاس ایک اور گواہی ہے, شاید فرسٹ منڈے کو آپ سن سکیں. مجھے ایک بہن نے 3rd اسٹیج کا کینسر تھا, میں نے اس کے دعا کر دی, اور میں کتنا بیتکار تھا, میں نے پورے ایمان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بعد میں نے چلا گیا, میں بھول گیا. میں نے کہا شاید وہ تو 3 ٹھیک نہیں ہوا, میں بعد میں شک کیا, لیکن خدا نے اس ایمان سے معجزہ کر دیا تھا. 3 شیر کو, اور اتنی سولیاں پیٹ میں تھی. اور وہ جب میں واپس مجھے فون کیا, کہنے لگے وہ تو جب آپ نے دعا کی تھی نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر کے پاس گیا, پران ہو گیا. 3rd اسٹیج کا کینسر غائب ہو چکا تھا باڈی سے, ساری رسولیاں غائب ہو چکی تھی. میں اس کی بات سن کے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ کاش میں ہر بات میں ایمان لا سکوں. ہاللیلویا. ویسے میں شرمندہ رہا, آپ تو نہیں ہو رہے, آپ تو بڑے ایماندار ہیں کہ ہو رہے ہیں. اب بھیا کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ, اور ایمان پہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جی بھی کھڑے ہو جاؤ, کیا ہو گیا, کتنی دیر سے بیٹھے, بس دعا کریے, ہوں معجزے لئیے, آگے آ جاؤ سارے. 3-4 ہم دعائیں کریں گے, سب آگے آ جائیں, آگے آ جائیے, بالکل آگے آ جائیے. بچوں آپ بھی آگے آ جاؤ, کافی آگے آ جاؤ, بہنیں بھی آگے, بھائی بھی. آئیے سب ہم دعا کرنا شروع کریں. سب سے پہلے اگر آپ نے کبھی شفا نہیں پائی ایمان سے, تو آج آپ شفا پہلے نمبر پر توبہ کریں, نجات پائیں. میرے بچوں, میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, سب آنکھیں بند کر لیں. آگے آ جائیں, آگے بیٹیوں اس طرف آ جاؤ, پیچھے آگے آ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, قریب آ جائیں ذرا, اچھا ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ گاڈ از گوئنگ ٹو ٹچ یو ان اے نیو وے. سب دعا کرنا شروع کرو. سب سے پہلے اگر توبہ کی ہوئی ہے تو خدا کا شکر کرو, اور یسوع کے اللہ کو اپنے لیے مانگو, کیونکہ 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد ایک دعا ہوگی جس میں میری مسز آپ کے لیے دعا کرے گی, اور آپ روح اور راگ سے بھر جائیں گے.
सब दुआ कीजिए, जो पहले भरे हुए हैं और ओवरफ्लो हो जाएंगे, यानी और भर जाएंगे, और ज़्यादा खुदा का मसा उन पर ठहर जाएगा और नई नई ज़बानें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज ही तौबा कही है तो फिर भी आपको रूह से भर सकते हैं, अगर पहले की हुई है फिर भी कर सकते हैं, अगर पहले भरे हुए हैं तो और ओवरफ्लो हो सकता है। दुआ करना शुरू करो, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा का अबर जैसे मैं कहता हूँ वो छाना शुरू हो जाता है, और खुदा की कुदरत अब कलाम हो चुका है, कलाम ने आपके अंदर ईमान पैदा कर, आप आज धुली जाएंगे, पाक ही होके जाएंगे, बल्कि पाक होते चले जा रहे हैं। आपको यीशु के लहू ने धो दिया है, जिन्होंने तौबा की है। कहिए यीशु को, 1 मिनट की दुआ है, लंबी दुआ नहीं है, दिल से। जो मुझे सुन रहे हैं वो भी सच्चे दिल से अपने आप को खुदा के मज़बा पर ले आए। खुदा के खादम और खादमा बेटे और बेटियां भी यीशु के लहू से धुल जाएं, क्योंकि यीशु के लहू पर ईमान लाने से जादू, तवीज़, गंदगी, गुनाह, बदी, शरारत, गुनाह और हर तरह की बदी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है, ओ जल जाती है, क्योंकि यीशु के लहू में बड़ी कुदरत है। सलीब के बहा हुआ लहू इतनी कुदरत रखता है कि ना सिर्फ हमें बल्कि जितने सुनने वाले हैं और जितने सुनेंगे उनके सारे गुनाहों को धो सकता है, क्योंकि यीशु का लहू मुझे और आपको सब गुनाहों से पाक करता है। मैं चाहता हूँ पूरी जमात, क्वायर समेत सब के सब लीडरशिप, उनकी आवाज़ बुलंद हो जाए यीशु के लहू के लिए, बोलना शुरू करें, यीशु के लहू को पुकारना शुरू करें, यीशु के लहू को मांगना शुरू करें। धुल रहा है, हालेलुया, क्योंकि आज एक न्याय मसा लेकर जाएं, क्योंकि लहू पर मसा आता है, यीशु की कुर्बानी पर मसा आता है, बर्रे के लहू पर मसा आता है। बर्रे का लहू जब काम करता है ईमान से तो उस पर रूल कुदस की आग नाज़िल होती है। रबा का शिकाता बारा ज़रा, तैयार हो जाइए, क्योंकि आप पर अगला मसा आने वाला। ईमान लाइए पाक रूह की कुदरत और मसा के लिए। उसके बाद हम दूसरे मोर्चों के लिए दुआ करेंगे। पहले हम रूहानी मोर्चे चाहते हैं, सब दुआ करें, खादम भी दुआ करें। मैं अपनी मिसेस एंडी अलेक्जेंडर से दरख्वास्त करूंगा नौरन दीबा से कि वो आएंगी, वो खुदा की खादमा है और खुदा ने खास उनको मसा दिया जब वो दुआ करती हैं। लोग जो गैर ज़बानें नई नई बोलने लग जाते हैं, पुरानी जो कभी नहीं बोली वो नए बोलनी शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, रबा 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 ओ रबा बाबा 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 रबा बाबा खबा बाबा बाबा रबा 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 रसा तो तो ता 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 रबा 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 रसंदो ला 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 या रबा 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 बाबा 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 रबा बाबा 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 रबा 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 आसमानिया आसमानिया गाना शुरू हो रे बरा 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 ओ रे बाबा 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 आग लग गई है रे बाबा 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 मैं आके शुरू को देख रही हूँ रे बाला ला 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 ये बरा 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 ओ रे बल्ला ला बरा 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 ये बाबा बाबा बरा 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 आग को रिसीव कीजिए, आग को रिसीव कीजिए, स्टेज पर रिसीव कीजिए, नीचे रिसीव कीजिए रिशा का बरा 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 और इस आग से आपकी क्लेंजिंग हो रही है। रिका बाबा बाबा ये ला ला मिला के मिला मिला बरा और रिका ला ला ला
तो इसके बाद आप जिस्मानी और मानी मौजूद में दुआ करेंगे। सब अपने हाथ उठाकर शुक्र करें। खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपना बेटा बना दिया है, तूने मुझे मसा दिया है। आप भी गैर पर बोली हो तो फिर भी शुक्र है, नहीं तो दादा का रोने लगेंगे, किसी वक्त भी रोने लगेंगे, क्योंकि खुदा का जलाल आप पर छा है, आप की कुदरत आप पर छा है। शुक्र कीजिए, सब कोई सवाल देखो मेरा ईमान था खुदावंदी, मेरा ईमान पूरा मैं तेरा शुक्र अदा करती रब तूने हमारी दुआओं को सुन लिया है। तूने कहा है जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन कर लो, हम ईमान ला चुके हैं। तूने कहा जो दुआ ईमान के साथ की है, तूने कहा है दुआ जो ईमान से मांगोगे वो हो जाएगा। हम ईमान लाते हैं, तूने कर दिया है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र है। अब वक्त है कि हम जिस्मानी मौजूद में दुआ करेंगे। आइए जल्दी जल्दी अपने अपनी बीमारी, कमजोरी, मुश्किल, मसले, पहाड़ को हुक्म देना शुरू करें। मैं भी हुक्म देने लगा। Yes. ये सब साधन भी हुक्म दे। अपने भी मैं अपने प्रॉब्लम को हुक्म देगा, आपके भी प्रॉब्लम को भी हुक्म देगा, क्योंकि हम दे सकते हैं। आप ईमान से बोलिए, I love the mother place. अगर किसी तरह मेरी जिंदगी के खिलाफ, मेरे खानदान के खिलाफ, यहाँ जितने बहन भाई के खिलाफ या उनके खानदानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नासरी के नाम, yes, यीशु के नाम, yes, निकल जाओ यीशु के नाम। yes, शर्म है, तमीज़ है, गंदगी है, बदी है, शरारत है, सुनने वालों पर या इस जमात के अंदर निकल जाओ यीशु के नाम में। छुपी हुई बीमारियां, कमजोरियां, लांछन जो तुमने लगाई वो ठान के पड़ी निकल इनमें से लांछन आओ। तेरा क्या काम है खुदा के बंदे बंदे? तूने जो उनकी बरकतें रोकी हुई हैं, तूने उनकी निजात, पकीज़गी, खुशी, जलाल, हजूरी, मौत से शिफाएं और हर तरह की बरकतें रोकी हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम में निकल जाओ इन बंदों में से। आए बीमारियों, बोलो अपने अपनी बीमारी का नाम। yes, हर तरह की दर्द, हर तरह की गंदी, पुलिस, तासीरों, आप काम करती हो, मैं यीशु मसीह के नाम से निकलो, यीशु के नाम से गलरा से हार्ट ठीक हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर जाता है, हर तरह की शुगर यीशु के नाम में ना बने। yes, Come out, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में निकल जाए Yes. सारी खुशी का गलरा से औलाद को रोकने वाली बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, और औलाद जैसी नेमत यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं निकलते, जिनके बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, घरों में मसले हैं, मियां बीवी में मसले हैं, खानदानों में मसले हैं, कलीसियाओं में मसले हैं, मिनिस्ट्री में मसले हैं, आज हम यीशु के नाम से मिलकर हुक्म देते हैं, छोड़ दो हमारे घर, छोड़ दो अपने घर, निकल जाओ आदमों की जिंदगी में से, निकल जाओ बहन भाइयों की जिंदगी में से, निकल जाओ कलीसियाओं में से, लाभ की निकल जाओ यीशु के नाम में। क्योंकि मेरा यीशु बड़े जलाल के साथ आता है, मेरा यीशु बड़े जलाल के साथ अपने आप को जाहिर करता है। वो अपने बावजूद की बारिश कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी करेगा। हम पाकिस्तान से उन तमाम गंदी और नापाक लोगों को हुक्म देते हैं जो खुदा के नाम पर रोक देगा, हुक्म देते हैं यीशु निकल जाओ यीशु के नाम में। yes, सारी हुकूमत पर, फौज Yes. पर, अदलिया पर, तमाम हमारे बहन भाइयों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, क्रिश्चियनों पर यीशु का लहू आए, बाबलू की हाल आए, यीशु के नाम में रुकावटें जाती रहे, Yes. कानूनी रुकावटें जाती रहे, Yes. अंजील की बशारत हो, Yes. मसीह के बाबलू का ज़हूर तमाम पाकिस्तान में हो, Yes. गाँव-गाँव, शहर-शहर, बड़े जगह, छोटी जगह, बड़े निकोल बड़ो सब इलाकों में होना शुरू हो। रुकावटें दूर होना शुरू हो। गलरा से माली का साया है, नौकरियां हैं, पैसा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले, यीशु का नाम जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रुकावटें दूर हो जाए, हर तरह की गंदियां का पाप हुआ हमेशा दूर हो। और खुदा का जलाल लेफरशिप पर, केवली चर्चेस पर, तमाम क्रिश्चियनों पर, तमाम मसीह के बदन पर, तमाम दुनिया में जाहिर होना शुरू हो। और आज के बाद एक नया मसला, नई कुदरत, नया जलाल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कर होना शुरू हो। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, खुदा अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फार ईस्ट के अंदर, खुदा नॉर्थ अमेरिका के अंदर, सारी जगह पूरी दुनिया के अंदर तेरे मौजूद हैं। हम ईमान लाते हैं तुम्हारा, बोलिए हाथ उठाकर, यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ तुम्हारा। मैं ईमान लाता
गॉड ने बड़े बड़े काम किए हालेलुया हालेलुया बरकत ही बरकत आ रही ये है बढ़ती हुई हालेलुया कोई सवाल खामोश है खाली बर्तनों को भर दे मैं जो हूँ सो हूँ ये मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ ये मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ ये मेरा नाम है मैं जो हूँ सो हूँ ये मेरा नाम है अपनी आग से तू जला यीशु जैसा तू बना अपनी आग से तू जला यीशु जैसा तू बना प्यासे तेरे है पाक रूह प्यासे तेरे कदमों में आए हैं कुव्वत लेने तेरे कदमों में आए हैं अपनी आग से तू जला यीशु जैसा तू बना अपनी आग से यीशु जैसा तू बना प्यासे तेरे है पाक रूह प्यासे तेरे है पाक
सपना मेरा, तू है सपना मेरा, तू है सपना। तालियां बजाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खुशी मनाएंगे। खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। अंधी आंखें देखेंगी, नापाक रूहें भागेंगी। अंधी आंखें देखेंगी, नापाक रूहें भागेंगी, नापाक रूहें भागेंगी। यीशु मसीह की मुनादी होगी, आज शहर में खुशी होगी। यीशु मसीह की मुनादी होगी, आज शहर में खुशी होगी। खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी, आज शहर में खुशी होगी। खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी, आज शहर में खुशी होगी। सब अपने सर को झुकाएंगे। खुदा हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं।